السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ آج ہم انگلش پولیٹیکل فلسفی اور لٹریچر کی سب سے انفلوئنشل بکس میں سے ایک جان اسٹیورٹ میل کی آن لبرٹی کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ اگر آپ بی ایس انگلش، ایم اے انگلش، سی ایس ایس، پی ایم ایس یا لیکچرر ٹیسٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں تو یہ لیکچر آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو جنرل پبلک ہے ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیکچر کے بعد آپ نہ صرف ایسے کو سمجھ جائیں گے بلکہ ایگزام میں کریٹیکل انالیسس بھی لکھ سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم جان اسٹیورٹ مل کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ جان اسٹیورٹ مل کا جنم 1806 میں لندن میں ہوا اور ان کا انتقال 1873 میں ہوا۔ وہ فلاسفر، اکنامسٹ اور پولیٹیکل تھنکر تھے۔ ان کے والد جیمز مل بھی فلاسفر تھے اور ان کی ایجوکیشن بہت اسٹرکٹ انوائرمنٹ میں ہوئی۔ اسی وجہ سے مل نے بچپن ہی سے گریک، لاطن، ہسٹری اور فلسفی کا گہرا مطالعہ کیا۔ مل یوٹیلیٹیرنزم کے سپورٹر تھے۔ یوٹیلیٹیرنزم کا بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ دا گریٹسٹ ہیپینس آف دا گریٹسٹ نمبر، لیکن مل نے اس فلسفی کو اور ڈیولپ کیا اور انڈیویجول فریڈم کو سینٹرل امپورٹنس دی۔ اب اس کا ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ آن لبرٹی 1859 میں پبلش ہوئی۔ اس وقت یورپ میں ڈیموکریسی گرو کر رہی تھی۔ لوگ مونارکی کے اگینسٹ رائٹس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، لیکن مل نے آبزرو کیا کہ صرف کنگز ہی فریڈم کو سپریس نہیں کرتے، کبھی کبھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ اور سوسائٹی بھی انڈیویجولز کی فریڈم کو ریسٹرکٹ کر دیتی ہے۔ اسی کنسرن کی وجہ سے انہوں نے آن لبرٹی لکھی۔ مل نے اس کتاب کو اپنی وائف ہیریٹ ٹیلر مل کے انٹلیکچوئل کولیبوریشن کا رزلٹ بھی کہا۔ اس کا مین تھیم ہے انڈیویجول لبرٹی۔ مل کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جینے کا حق ہونا چاہیے، لیکن یہ فریڈم ان لمیٹڈ نہیں ہے۔ جہاں کسی دوسرے انسان کے رائٹس شروع ہوتے ہیں وہاں ہماری فریڈم کی لمٹ آ جاتی ہے، یعنی کہ ہم اتنے بھی آزاد نہ ہو جائیں کہ دوسروں کو ہارم پہنچائیں۔ اس کا سب سے امپورٹنٹ پرنسپل بھی یہی ہے، ہارم پرنسپل۔ یہ مل کا سب سے فیمس کانسیپٹ ہے۔ مل کہتے ہیں The only purpose for which power can rightfully be exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others۔ اس کوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ صرف اس وقت انٹرفیئر کرے جب کسی کے ایکشنز دوسروں کو ہارم پہنچا رہے ہوں، یعنی انسان اس وقت تک فریڈم لے سکتا ہے جب تک وہ کسی اور کو ہارم نہ پہنچائے، لیکن اگر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ ہم فری ہیں اور کسی اور کو ہارم پہنچا سکتے ہو تو یہ غلط ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی پرسنل لائف میں کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اس سے صرف اس کی اپنی زندگی متاثر ہوتی ہے تو سوسائٹی کو اس میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے، یہ مل کہتے ہیں۔ اور اب مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مل کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی اپنا پروفیشن چوز کرتا ہے، یعنی مل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کس چیز میں فریڈم ہونی چاہیے، یعنی کہ کوئی اپنا پروفیشن چوز کرتا ہے یا اپنی ایجوکیشن کا فیلڈ سلیکٹ کرتا ہے، اپنی لائف سٹائل چوز کرتا ہے، یہ اس کی پرسنل لبرٹی ہے۔ لیکن اگر کوئی چوری کرے، وائلنس کرے یا فراڈ کرے تو گورنمنٹ کا انٹرفیئر کرنا بالکل جسٹیفائڈ ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے لبرٹی آف تھاٹ اینڈ ڈسکشن۔ مل کے نزدیک فریڈم آف اسپیچ بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی اوپینین کو صرف اس لیے سپریس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میجورٹی اس سے ڈس ایگری کرتی ہے۔ مل اس کے 3 ریزنز دیتے ہیں۔ پہلا، ہو سکتا ہے کہ سپریس کی گئی اوپینین سچ ہو۔ دوسرا، اگر اوپینین غلط بھی ہو تو اس پر ڈیبیٹ سے سچ اور مضبوط ہوتا ہے۔ تیسرا، اگر سچ کو چیلنج نہ کیا جائے تو لوگ اسے صرف ٹریڈیشن کی وجہ سے مانیں گے، سمجھ کر نہیں۔
اسی لیے ڈسکشن اور ڈیبیٹ سوسائٹی کی پروگریس کے لیے ضروری ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے انڈیویجویلٹی۔ مل انڈیویجویلٹی کو سویلائزیشن کی اسٹرینتھ سمجھتے ہیں۔ ہر انسان یونیک ہوتا ہے، ہر کسی کی پرسنالٹی، تھنکنگ اور ٹیلنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اگر سوسائٹی سب کو ایک ہی طریقے سے جینے پر مجبور کرے تو انوویشن اور کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ مل کہتے ہیں کہ نئے آئیڈیاز ہمیشہ انڈیویجولز ہی لے کر آتے ہیں، اسی وجہ سے انڈیویجویلٹی کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، ٹائرنی آف دا میجورٹی۔ مل کہتے ہیں کہ ٹائرنی صرف کنگز یا ڈکٹیٹرز نہیں کرتے، کبھی کبھی میجورٹی بھی مینورٹی پر اپنی ویلیوز امپوز کرتی ہے۔ اگر میجورٹی ہر وقت مینورٹی کی اوپینینز کو دبا دے تو ڈیموکریسی بھی اوپریسو بن سکتی ہے۔ اسی کنسیپٹ کو مل ٹائرنی آف دا میجورٹی کہتے ہیں۔ یہ کنسیپٹ آج بھی سوشل میڈیا اور پبلک اوپینین کے کانٹیکسٹ میں بہت ریلیونٹ ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سیلف ریگارڈنگ اور ادر ریگارڈنگ ایکشنز۔ مل ایکشنز کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ سیلف ریگارڈنگ ایکشنز، ایسے ایکشنز جو صرف انڈیویجول کو افیکٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ کو ان میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ ادر ریگارڈنگ ایکشنز، ایسے ایکشنز جو دوسروں کے رائٹس یا سیفٹی کو افیکٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ ان کو ریگولیٹ کر سکتی ہے۔ یہ ڈسٹنکشن مل کی پولیٹیکل فلسفی کا امپورٹنٹ حصہ ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں امپورٹنس آف ڈائیورسٹی۔ مل ڈائیورسٹی کو سوسائٹی کی پروگریس کا سورس سمجھتے ہیں۔ ڈیفرنٹ کلچرز، آئیڈیاز اور لائف سٹائل سوسائٹی کو انٹلیکچولی اسٹرانگ بناتے ہیں۔ جب سب لوگ فریلی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تب سوسائٹی نئے سولیوشنز ڈسکور کرتی ہے۔ اس پر کرٹیسائز بھی کیا گیا تھا، تو ہم کرٹیسزم دیکھتے ہیں۔ ہر فلسفی کی طرح مل کی تھیوری پر بھی کرٹیسزم ہوا۔ کرٹکس کہتے ہیں ہارم کی ڈیفینیشن ہر سوسائٹی میں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ کبھی پرسنل ایکشنز بھی انڈائریکٹلی سوسائٹی کو افیکٹ کرتے ہیں۔ کمپلیٹ فریڈم کبھی کبھی سوشل ڈس آرڈر کا سبب بن سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود مل کی فلسفی ماڈرن ڈیموکریسی کی فاؤنڈیشن میں مانی جاتی ہے۔ اب اس کا ماڈرن ریلیونس دیکھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی مل کے آئیڈیاز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ہم فریڈم آف سپیچ، ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی اور سوشل میڈیا کی ڈیبیٹ میں ان کے کانسیپٹس دیکھتے ہیں، لیکن مل ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ فریڈم کے ساتھ ریسپانسبلٹی بھی ضروری ہے۔ فریڈم کا مطلب کبھی بھی ہیٹ سپیچ، وائلنس یا دوسروں کو نقصان پہنچانا نہیں ہوتا۔ امپورٹنٹ کوٹیشن اس کی دیکھتے ہیں۔ Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign۔ مطلب ہر انسان اپنے باڈی اور مائنڈ کا خود مالک ہے۔ نیکسٹ کوٹیشن دیکھتے ہیں۔ The only freedom which deserves the name is that of pursuing our own good in our own way۔ یعنی اصلی فریڈم یہ ہے کہ انسان اپنی بھلائی اپنے طریقے سے حاصل کرے۔ اب ہم کچھ کویسچنز دیکھتے ہیں جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ہر طرح کے ایگزام میں۔ ڈسکس جان اسٹیورٹ ملز کنسیپٹ آف لبرٹی۔ سیکنڈ کویسچن ہے ایکسپلین دا ہارن پرنسپل ود ایگزامپلز۔ تھرڈ دیکھیں واٹ از دا امپورٹینس آف فریڈم آف اسپیچ اکارڈنگ ٹو مل۔ فورتھ ہے ڈسکس دا ٹائرنی آف دا میجورٹی۔ ففتھ ہے کریٹیکلی اینالائز آن لبرٹی۔ سکس ہے ایکسپلین دا ریلیونس آف آن لبرٹی ان دا ماڈرن ورلڈ۔ اب اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں۔ اگر ہم آن لبرٹی کو ایک سینٹینس میں سمرائز کریں تو مل کا پیغام یہ ہے، ہر انسان کو اپنی آزادی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جینے کا حق ہے، جب تک اس کی فریڈم کسی دوسرے انسان کے رائٹس اور سیفٹی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اسی بیلنس کی وجہ سے جان اسٹیورٹ مل کو ماڈرن لبرل پولیٹیکل فلسفی کا سب سے امپورٹنٹ تھنکر مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔ اور کمنٹ میں بتائیں کہ کیا کرٹکس اس کے بارے میں صحیح کہتے تھے یا نہیں۔ اپنا اوپینین ضرور شیئر کیے گا۔